اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو بے نکاح ہیں تم ان کا نکاح کر ڈالو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو بھی نیکی والے ہیں تمہارے بندے اور تمہارے غلام اور باندیاں، ان سب کے نکاح کر ڈالو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ لوگ فقیر بھی ہیں تو یغنِہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی فرمائیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو وسعت والے اور خوب جاننے والے۔ آیت نمبر 32 پارہ نمبر 18 سورۃ النور۔ نکاح زندگی میں انقلاب ہے، اور نیک عورت کی صورت میں اگر ساتھی مل جائے تو جنت کا آدھا نظارہ دنیا میں ہے۔ تمام انبیاء کی یہ سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر نکاح نہیں فرمایا تو اس امت میں جب آپ آئیں گے آسمان سے تو آپ بھی نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں: النکاح والتعطر والسواک والحیا، نکاح کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، حیا پہ اور شرم پہ چلنا۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے تم ان کے نکاح کر ڈالو، ان کی زندگی سیف ہو جائے گی، شرمگاہ سیف ہو جائے گی، نگاہ ان کی سیف ہو جائے گی، اور ان کی زندگی میں ایک مقصد زندگی ان کو نصیب ہو جائے گا۔ اور جو تمہارے آزاد لوگ ہیں ان کا بھی نکاح کرو، جو غلام ہیں ان کا بھی نکاح کرو۔ اور میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم نکاح کی فی الحال طاقت نہیں رکھتے، تمہارے پاس رہائش نہیں ہے، روٹی کا نظام نہیں ہے، اگر جوانی تمہیں تنگ کر رہی ہے، جوانی کیا کر رہی ہے؟ تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ خواہشات کی دنیا میں اپنی جوانی کو بچانا بے انتہا مشکل ہے، اور اگر نکاح کے لیے جائیں تو اسباب بالکل بھی نہیں ہیں۔ اب روزے رکھو، کیا رکھو؟ بعض صحابہ نے تو یہ کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم خصی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ خصی۔ آپ نے نہا عن التبتل، تبتل سے آپ نے منع کیا۔ تبتل کہتے ہیں خصی ہو جانا، اور یہ سمجھنا کہ جناب میرا نکاح تو ہونا نہیں، رشتہ تو ہونا کوئی نہیں، اور جناب میں تو ایسے ہی رہ گیا، اب میں اپنی خواہشات کو بھی دفن کر دیتا ہوں اور میں کسی گناہ سے بھی بچ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس سے کیا کیا؟ منع فرما دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 11 نکاحوں کے ساتھ منسوب ہیں، مگر آپ کی 11 نکاح ذاتی خواہش نہیں ہے، نفسانی خواہش نہیں ہے۔ آپ نے بیوہ عورت کی عظمت، مطلقہ عورت کی عظمت، مختلف خاندانوں سے ان حضرات کو جواب دیا ہے جو آج اگر ارائی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے ارائی میں کرنا ہے، بلوچ ہیں ہم نے بلوچ میں کرنا ہے، شیخ ہیں ہم نے شیخ میں کرنا ہے، عوان ہے ہم نے عوانوں میں کرنا ہے، سید ہیں ہم نے سیدوں میں کرنا ہے، اور بچی بیچاری اوریج ہوتی جا رہی اور اس کی خواہشات بڑھتی جا رہی، اور یہ اپنے ارائی اور بلوچ اور شیخ اور سید کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی ارائی کا ارائی میں کرنا، یہ بلوچ کا بلوچ میں کرنا، یہ تو کوئی شریعت نہیں ہے۔ شریعت تو یہ ہے کہ آپ کو ایمان کا کف ملے، نکاح میں اعمال صالحہ والا بندہ ملے۔ اس لیے ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جب نیک لوگوں کے رشتے آ جائیں اور تمہارے گھر سے ان کی غربت یا برادری یا قومیت کی سطح پہ انکار ہو جائے، پھر انتظار کرنا اللہ کے تم پہ عذاب آئیں گے۔ اللہ کے تم پہ کیا آئیں گے بھائی؟ عذاب آئیں گے۔ دنیا کے اندر یہ برادری سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ کیا یہ کوئی اللہ کا حکم ہے یا اس کے نبی کا حکم ہے کہ جی ہم تو دیتے ہی نہیں، ہم تو لیتے ہی نہیں، نام سنتے ہی جناب بچہ انجینئر ہے، پڑھا لکھا ہے بھائی، 3-4 لاکھ اس کی تنخواہ ہے، اور نہیں جی نہیں، ہم نے تو بھائی برادری میں کرنا ہے،
برادری میں کرنا ہے. اب برادری میں اگر 500 عورت ہے اور 100 مرد ہے تو وہاں کیا کرو گے؟ 400 عورتیں کہاں جائیں گی؟ ایک آدمی کا ایک بیٹا ہے، 7 بیٹیاں ہیں، کیا ایوریج بن گئی؟ اگر وہ 700 ہیں تو اس میں 600 تو کیا ہو گئی؟ عورتیں. 100 کیا ہو گیا؟ مرد ہو گیا. اب بتاؤ برادری میں کس طرح ایڈجسٹ کریں گے؟ آپ کس طرح وہ رشتے تلاش کریں گے؟ قرآن کسی برادری کو ذکر نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے جو بے نکاح ہے بھائی ان کا نکاح کرو. ایسا سنو تسی بھی سب ان کے لیے بھی کوشش کریں، ان کے لیے بھی کیا کریں؟ کوشش کریں بھائی. اور جہاں سے بھی اللہ آپ کو کوئی اشارہ دے بھائی اس بندے کی شادی کروانی ہے انشاءاللہ. یہ ہے نا نکاح ہم نے تو کر لی ہیں بھائی. اب قرآن کہتا ہے انکحوا الایام منکم، نکاح کرواؤ بھائی ان کے، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرواؤ. ایک صحابی ہمارے نبی کے پاس ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو ہبہ کرنے آئی ہوں. کیا کرنے آئی ہوں؟ تو نبی پاک نے اپنی نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے، مجھے اب نکاح کی. تو ایک صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ہی کروا دے. ہمارے نبی نے فرمایا بھائی تیرے پاس کچھ ہے اس کو دینے لینے کے لیے؟ کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں ہے، دھوتی ہے، چادر ہے، ازار ہے. اچھا. ہمارے نبی نے فرمایا اچھا بھائی یہ بتا کوئی قرآن آتا ہے تجھے صورتیں آتی ہیں؟ یہ آتی ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا اگر لوہے کی کوئی انگوٹھی ہے چل وہی لیا، چل وہی لیا. ہمارے نبی نے فرمایا چل ٹھیک ہے بھائی تیرا میں تیرے قرآن کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں. پھر یہ قرآن کی چند صورتیں جو آتی ہیں، آج بھائی صاحب کیا ہے نا جی یہ حافظ ہے جی، قاری ہیں جی، مولوی ہیں جی، عالم ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں حافظ قاری کی کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، تنخواہ چاہیے اور برادری چاہیے. جی کیا چاہیے؟ برادری چاہیے. اور یہ برادری ازم میں آج ہمارے لڑکے بھی اوریج ہو گئے، بہت سے لڑکے بھی اوریج ہو گئے اور بیچارے مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ تو بھائی معاشرہ اپنی بچیوں کو برادری کی شرط سے باہر نکالے. یہ برادری کی شرط اسلام کا حصہ نہیں ہے. البتہ وہ طبقہ، وہ نسب جن کا پیشہ پوری دنیا اور معاشی زندگی کے اندر گھٹیا سمجھا جاتا ہے، آپ اس ہلکے درجے میں بے شک نہ کریں، ہلکے درجے میں نہ کریں. ایک خاندان ہے جو طبلے بجاتے ہیں، جو مراسی ہیں، جو ڈھول بجاتے ہیں، جو مختلف غلط پیشوں کی وجہ سے اپنی معرفت نہیں رکھتے، جان نہیں رکھتے، پہچان نہیں رکھتے، آپ مانیں کہ بھئی ہم نے یہاں نہیں کرنا. لیکن اگر ایک ہاشمی خاندان ہے، ایک ارائی خاندان ہے، ایک علوی خاندان ہے، ایک عوان خاندان ہے، ایک سید خاندان ہے، ایک بلوچ خاندان ہے، ایک جٹ خاندان ہے، ایک شیخ خاندان ہے، ایک صدیقی خاندان ہے، بہت سے، یہ تو اچھے طبقے ہیں نا. اب ان میں آپ برادری کو ازم کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ اور اس میں بڑے مذہبی طبقے ہیں، خاص طور پر ہمارے پٹھانوں کے اندر بہت زیادہ سختیاں اس بات پہ ہوتی ہیں، اور میواتی حضرات کے اندر بھی بہت زیادہ اس معاملے میں کیا کی جاتی ہیں؟ سختیاں کی جاتی ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو میوات والوں میں ہی کرنا ہے، میوات والوں میں ہی کرنا ہے. تو یار میوات والوں میں آپ کتنے رشتے تلاش کرو گے؟ سوال تو یہ ہے. اب قرآن کہتا ہے جس کا نہیں ہوا اس کا نکاح کرو. اب جب ہم نکاح کرنے جاتے ہیں، یہ نکاح اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ جناب چیک کریں کوئی بندش تو نہیں ہو گئی رشتوں میں. ہم کہتے ہیں جی کیا ہوتا کیا ہے؟ جی وہ رشتے آتے ہیں جواب ہو جاتا ہے، رشتے آتے ہیں جواب ہو جاتا ہے، رشتے آتے ہیں جواب ہو جاتا ہے. اچھا جی کیوں جواب ہو جاتا ہے؟ کہ جی بس کبھی برادری نہیں ملتی، کبھی جناب تنخواہ کم ہوتی ہے، کبھی وظیفہ کم ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے، کبھی فلاں ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم بیڑا غرق کر دیا ہم نے اپنی بچیوں کی جوانی کو. آج بچیوں کی زندگیاں 12 سے 14 سال میں وہ بالغ ہو جاتی ہیں اور 20 سال میں ان کا عروج جوانی ہوتا ہے، اور ہم جناب ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے. اور پھر معاشرہ ہمارا
نکاحوں کی رسموں میں اتنا ڈوب گیا ہے کہ منگنی کے اوپر پیسہ، پھر نکاح کے اوپر پیسہ، پھر مہندی کے اوپر پیسہ، پھر ولیمے کے اوپر بہترین پیسہ، پھر اس کی برات پہ پیسہ۔ برات بالکل مختصر کرو، برات بالکل مختصر کرو۔ برات والے یہ پختون حضرات جو ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ برات لے کے آتے ہیں تو بچی لے جاتے ہیں، وہاں چائے بھی نہیں پیتے بھائی، چائے بھی وہ اپنے سارے مہمانوں کو خود کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ آج کل کہا جائے 3-4 بندے لے آنا، وہ کہنا اسی ہاتھ پیر والے نہیں گئے یار، ایسے کوئی لولے لنگڑے ہیں 3-4 بندے لے آؤ ہے نہیں بھائی، برات ہی ہے، اپنی بیٹی لے کے جانی ہے، بیٹی لے جاؤ۔ ولیمہ کرنا ہے تو بھائی آپ کھلا ڈولا کرو۔ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ دودھ سے کیا، سب کو دودھ پلایا۔ حضرت زینب بنت جحش کے ولیمے میں آپ نے مٹن بنایا، بکرے، کیونکہ ایک اچھی مالدار عورت تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، ان سے آپ کا نکاح میدان جہاد سے واپسی پہ ہوا۔ ان کے ولیمے میں آپ نے کہا بھائی جس کا جو ہے نا وہ لے آؤ، دسترخوان بچھاؤ، ولیمہ کرتے ہیں۔ جس کا جو ہے وہ لے آؤ۔ بعض علماء کہتے ہیں 7 دن تک ولیمہ کر لو۔ کیا کر لو؟ 7 دن تک ولیمہ کر لو، ولیمہ کھلا ڈلا کرو۔ ولیمہ کیا کرو؟ اور پھر یہ جو نیندرا لیتے ہیں، ڈائری رکھی ہوتی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ ایک ہمارے آئی صاحب دوست تھے، نام نہیں میں لیتا، لین دین تو چلتا ہی ہے نا جی، وہ بیمار تھے بیچارے، شادی میں نہیں گئے۔ بیٹا ان کا گیا تو انہوں نے حاجی صاحب پہ نظر رکھی تھی، جی حاجی صاحب نہیں آئے۔ حاجی صاحب شام کو انہوں نے ایک ڈش چاولوں کی بھیجی، ساتھ ایک پرچی بھیجی کہ جناب حاجی صاحب آپ کی طرف 5000 کی ادائیگی ہے، آپ وہ بھی کر دیں اور یہ چاول بھی رکھیں شادی کے۔ یہ نیندرا۔ اب یہ اگر لازم ملزوم بن جائے تو یہ وہ بھی غلط ہے۔ ایک بندہ بیچارہ 200 کی روٹی کھاتا ہے، 5000 اس کو دینا پڑتا ہے، 3000 اس کو دینا پڑتا ہے، اور ڈائری میں لکھا ہوتا ہے۔ کوئی اسلام النکاح ایسرہ مؤونۃ، نکاح وہ ہے جس میں مشقت، خرچہ، ہر چیز بالکل آسان ہو۔ بھائی لڑکی ہم نے دے دی، تم نے لے لی، بات ختم ہو گئی نا ہماری۔ اب جناب اتنی مشکلات، یار مہندی پہ اتنا خرچہ ہے، برات پہ اتنا خرچہ ہے، ولیمے پہ اتنا خرچہ ہے۔ یار نکاح آپ کا ہو گیا، بچی آپ کو مل گئی، آپ کیوں مشکل بنا رہے ہیں شادی کو؟ کیوں مشقتوں میں لا رہے ہیں شادی کو؟ کیوں اپنے آپ کو چودھری بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو چودھری بنانا چاہتے ہیں؟ اور پھر دیکھا دیکھی غریب کی بیٹی بھی کہتی ہے جی میری شادی بھی ایسے ہی کرنا، میرا نظام بھی ایسے ہی کرنا، ورنہ شریکے کیا کہیں گے؟ ہیں جی شریکے کیا کہیں گے؟ اب قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء، لڑکا فقیر ہے، فقیر کا مطلب غریب تر ہیں، ان بیچاروں کا گھر کچا ہے، ان کی چھت ہے۔ یکونوا فقراء، وہ ساری فیملی فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے۔ اب جناب یہ تو پاؤں پہ ہی نہیں کھڑا ہوا، یہ کس پہ کھڑا ہو جائے؟ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اب پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے پتہ نہیں وہ کس پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ پاؤں والا کھڑا ہونے کا مسئلہ جو ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو۔ اس کا باپ تمہیں کہہ رہا ہے یار چلو جب تک بھائی اس کی جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے پاس رہائش بھی ہے، گھر بھی ہے، بستر بھی ہے، وہی سب کچھ ہے، اللہ ہمیں زندگی دے، اس کو کھلا رہے ہیں، ہم کھلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ بیٹی ہمارے گھر میں آ رہی ہے تو ہماری بیٹی پہلے تھی، وہ گھر سے گئی ہے اگلے گھر میں، تو وہ بھی ہماری بیٹی تھی، یہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ ہاں نکھٹو نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکا جناب چودھری بن کے بیٹھا ہو اور جناب چائے بیڈ پہ، کھانا بیڈ پہ، اور باپ کہے کام کرو، ماں کہے کام کرو، کہے میں نے نہیں جانا، ایسے لڑکے سے میرے بھائی نکاح مت کر۔ یہ لڑکا نکما ہے۔ ایک لڑکا آپ کا 50 روپیہ بھی کماتا ہے اور ذمہ داری سے کماتا ہے تو الحمدللہ۔ قرآن کہتا ہے نکاح سے پہلے فقیر ہو
یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا. میں نے اس دن بھی یہ بات کی کہ نکاح کریں تو مالداری آتی ہے، عمرہ کریں تو مالداری آتی ہے. یہ چیزیں فقر کو کیا کرتی ہیں؟ ختم کرتی ہیں. اللہ وسیع ہے، خزانوں والا ہے. کیا پتا کہ جو بچی آ رہی ہے وہ اپنی قسمت کون سی لے کے آئے گی، اور اللہ کس طرح کے رشتے جوڑیں گے، اور آپ کی قسمت کہاں سے کہاں تک بن جائے گی. اور یہ بات معاشرے میں ہے کہ بندہ نکما نہ ہو، نکٹھو نہ ہو، ذمہ دار ہو، اخلاق والا ہو، نمازی ہو، بیچارہ دہاڑی دار کیوں نہ ہو، ایک جگہ پہ کام کر کے چاہے وہ 100-200 بھی لیتا ہے، اب اس کا کیا قصور ہے، اس بیچارے کو ملتا ہی اتنا. اور نہیں جی 50,000 60,000 تو ہونا چاہیے، 50,000 60,000 تو. اب ایک میٹرک پاس بچہ ہے بھائی، وہ 50-60,000 روپیہ تو اس کو سیلری نہیں ملتی، اس کو ملے گی 20 مل جائے گی، 22 مل جائے گی، 25 مل جائے گی، لاسٹ حد کیا ہے جی 30 مل جائے گی. اب یہ کہتا نہیں جی 30 میں بنتا کیا ہے، 30 میں بنتا کیا ہے؟ اور بھائی بنتا کیا ہے، بنتا کیا ہے، یہ کرتے رہو گے کرتے رہو گے کرتے رہو گے، وہ لڑکا بھی بوڑھا ہو جائے گا، یہ لڑکی بھی بوڑھی ہو جائے گی. لہٰذا برادری کا سسٹم اچھی بات ہے، رشتہ برادری میں ملے کر لو بھائی، نہیں ملتا اپنی بچی کو بوڑھا مت ہونے دو، اپنے بچے کو بوڑھا مت ہونے دو. جہاں کہیں بھی تمہیں اللہ والے ملتے ہیں نکاح کر دو. اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو صلی اللہ علیہ وسلم.